یرمیہ 50واں باب۔ وہ کلام جو خداوند نے بابل اور کسدیوں کے ملک کی بابت یرمیہ نبی کی معرفت فرمایا۔ قوموں میں اعلان کرو اور اشتہار دو اور جھنڈا کھڑا کرو، منادی کرو، پوشیدہ نہ رکھو، کہہ دو کہ بابل لے لیا گیا، بیل رسوا ہو، مرودک سراسیمہ ہو، اس کے بت خجل ہوئے، اس کی مورتیں توڑی گئیں، کیونکہ شمال سے ایک قوم اس پر چڑھی چلی آتی ہے جو اس کی سرزمین کو اجاڑ دے گی، یہاں تک کہ اس میں کوئی نہ رہے گا۔ وہ بھاگ نکلے، وہ چل دیے، کیا انسان کیا حیوان۔ خداوند فرماتا ہے ان دنوں میں بلکہ اسی وقت بنی اسرائیل آئیں گے، وہ اور بنی یہودا اکٹھے روتے ہوئے چلیں گے، اور خداوند اپنے خدا کے طالب ہوں گے۔ وہ صیون کی طرف متوجہ ہو کر اس کی راہ پوچھیں گے کہ آؤ ہم خداوند سے مل کر اس سے ابدی عہد کریں جو کبھی فراموش نہ ہو۔ میرے لوگ بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی مانند ہیں، ان کے چرواہوں نے ان کو گمراہ کر دیا، انہوں نے ان کو پہاڑوں پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ وہ پہاڑوں سے ٹیلوں پر گئے اور اپنے آرام کا مکان بھول گئے۔ سب جنہوں نے ان کو پایا ان کو نگل گئے، اور ان کے دشمنوں نے کہا ہم قصوروار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے خداوند کا گناہ کیا ہے، وہ خداوند جو مسکن صداقت اور ان کے باپ دادا کی امیدگاہ ہے۔ بابل سے بھاگو اور کسدیوں کی سرزمین سے نکلو، اور ان بکروں کی مانند ہو جو گلوں کے آگے آگے چلتے ہیں، کیونکہ دیکھ میں شمال کی سرزمین سے بڑی قوموں کے اموا کو برپا کروں گا اور بابل پر چڑھا لاؤں گا، اور وہ اس کے مقابل صف آرا ہوں گے، وہاں سے اس پر قبضہ کر لیں گے۔ ان کے تیرکار آزمودہ بہادر کیسے ہوں گے جو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کسدستان لوٹا جائے گا، اسے لوٹنے والے سب آسودہ ہوں گے، خداوند فرماتا ہے۔ اے میری میراث کو لوٹنے والوں، چونکہ تم شادمان اور خوش ہو اور داؤنے والی بچیا کی مانند کودتے پھاندتے اور طاقتور گھوڑوں کی مانند ہنہناتے ہو، اس لیے تمہاری ماں نہایت شرمندہ ہوگی، تمہاری والدہ خجالت اٹھائے گی۔ دیکھو وہ قوموں میں سب سے آخری ٹھہرے گی، اور بیابان و خشک زمین اور ریگستان ہوگی۔ خداوند کے قہر کے سبب سے وہ آباد نہ ہوگی بلکہ بالکل ویران ہو جائے گی۔ جو کوئی بابل سے گزرے گا حیران ہوگا، اور اس کی سب آفتوں کے باعث سسکارے گا۔ اے سب تیر اندازو، بابل کو گھیر کر اس کے خلاف سفارائی کرو، اس پر تیر چلاؤ، تیروں کو دریغ نہ کرو، کیونکہ اس نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ اسے گھیر کر تم اس پر للکارو، اس نے عطایت منظور کر لی، اس کی بنیادیں دھنس گئیں، اس کی دیواریں گر گئیں، کیونکہ یہ خداوند کا انتقام ہے۔ اس سے انتقام لو، جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم اس سے کرو۔ بابل میں ہر ایک بونے والے کو اور اسے جو دروں کے وقت درانتی پکڑے کاٹ ڈالو۔ ظالم کی تلوار کی ہیبت سے ہر ایک اپنے لوگوں میں جا ملے گا، اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگ جائے گا۔ اسرائیل پراگندہ بھیڑوں کی مانند ہے، شیروں نے اسے رگیدہ ہے۔ پہلے شاہ اسور نے اسے کھا لیا، اور پھر یہ شاہ بابل نبوکدنضر اس کی ہڈیوں تک چبا گیا۔ اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شاہ بابل اور اس کے ملک کو سزا دوں گا جس طرح میں نے شاہ اسور کو سزا دی ہے، لیکن میں اسرائیل کو پھر اس کے مسکن میں لاؤں گا، اور وہ کرمل اور بسن میں چرے گا، اور اس کی جان کوہ افرایم اور جلعاد پر آسودہ ہوگی۔ خداوند فرماتا ہے ان دنوں میں اور اسی وقت اسرائیل کی بد کرداری ڈھونڈے نہ ملے گی، اور یہودا کے گناہوں کا پتہ نہ ملے گا، کیونکہ جن کو میں باقی رکھوں گا ان کو معاف کروں گا۔ میرا تائم کی سرزمین پر اور فقود کے باشندوں پر چڑھائی کر، اسے ویران کر اور ان کو بالکل نابود کر، خداوند فرماتا ہے، اور جو کچھ میں نے تجھے فرمایا ہے اس سب کے مطابق عمل کر۔ ملک میں لڑائی اور بڑی ہلاکت کی آواز ہے، تمام دنیا کا ہتھوڑا کیوں کر کاٹا اور توڑا گیا۔ بابل قوموں کے درمیان کیسا جائے حیرت ہوا، میں نے تیرے لیے پھندا لگایا۔ اے بابل تو پکڑا گیا اور تجھے خبر نہ تھی، تیرا پتہ ملا اور تو گرفتار ہو گیا، کیونکہ تو نے خداوند سے لڑائی کی ہے۔ خداوند نے اپنا سلاح خانہ کھولا اور اپنے قہر کے ہتھیاروں کو نکالا ہے، کیونکہ کسدیوں کی سرزمین میں خداوند رب الفاج کو کچھ کرنا ہے۔ سرے سے شروع کر کے اس پر چڑھو اور اس کے انبار خانوں کو کھولو، اس کو کھنڈر کر ڈالو اور اس کو نیست کرو، اور اس کی کوئی چیز باقی نہ چھوڑو۔ اس کے سب بیلوں کو ذبح کرو، ان کو مسلخ میں جانے دو۔ ان پر افسوس کہ ان کا دن آ گیا، ان کی سزا کا وقت آ پہنچا۔ سرزمین بابل سے فراریوں کی آواز، وہ بھاگتے اور سیون میں خداوند ہمارے خدا کے انتقام یعنی اس کی ہیکل کے انتقام کا اعلان کرتے ہیں۔ تیر اندازوں کو بلا کر اکٹھا کرو کہ بابل پر جائیں، سب کمانداروں کو ہر طرف سے اس کے مقابل خیمہ زن کرو، وہاں سے کوئی بچ نہ نکلے۔ اس کے کام کے موافق اس کو بدلہ دو، سب کچھ جو اس نے کیا
اس سے کرو، کیونکہ اس نے خداوند اسرائیل کے قدوس کے حضور بہت تکبر کیا، اس لیے اس کے جوان بازاروں میں گر جائیں گے اور سب جنگی مرد اس دن کاٹ ڈالے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، اے مغرور، دیکھ میں تیرا مخالف ہوں۔ خداوند رب الفاظ فرماتا ہے، کیونکہ تیرا وقت آ پہنچا، ہاں وہ وقت جب میں تجھے سزا دوں، اور وہ گھمنڈی ڈھو کر کھائے گا، وہ گرے گا اور کوئی اسے نہ اٹھائے گا، اور میں اس کے شہروں میں آگ بھڑکاؤں گا اور وہ اس کی تمام نواحی کو بھسم کر دے گی۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی یہودہ دونوں مظلوم ہیں، اور ان کو اسیر کرنے والے ان کو قید میں رکھتے ہیں اور چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا چھڑانے والا زور آور ہے، رب الفاظ اس کا نام ہے، وہ اس کی پوری حمایت کرے گا تاکہ زمین کو راحت بخشے اور بابل کے باشندوں کو پریشان کرے۔ خداوند فرماتا ہے کہ تلوار کسدیوں پر اور بابل کے باشندوں پر اور اس کے عمرہ اور حکمہ پر ہے، لاف زنوں پر تلوار ہے، وہ بے وقوف ہو جائیں گے، اس کے بہادروں پر تلوار ہے، وہ ڈر جائیں گے، اس کے گھوڑوں اور رتھوں اور سب ملے جلے لوگوں پر جو اس میں ہیں تلوار ہے، وہ عورتوں کی مانند ہوں گے، اس کے خزانوں پر تلوار ہے، وہ لوٹے جائیں گے، اس کی نہروں پر خشک سالی ہے، وہ سوکھ جائیں گے، کیونکہ وہ تراشی ہوئی مورتوں کی مملکت ہے اور وہ بتوں پر شفتہ ہے۔ اس لیے دشتی درندے گیدڑوں کے ساتھ وہاں بسیں گے اور شتر مرغ اس میں بسیرا کریں گے، اور وہ پھر ابد تک آباد نہ ہوگی، پشت در پشت کوئی اس میں سکونت نہ کرے گا۔ جس طرح خدا نے سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہروں کو الٹ دیا، خداوند فرماتا ہے اسی طرح کوئی آدمی وہاں نہ بسے گا، نہ آدم زاد اس میں رہے گا۔ دیکھ، شمالی ملک سے ایک گروہ آتی ہے اور انتہائی زمین سے ایک بڑی قوم، اور بہت سے بادشاہ بارانگیختہ کیے جائیں گے۔ وہ تیر انداز و نیزہ باز ہیں، وہ سنگ دل و بے رحم ہیں، ان کے نعروں کی صدا سمندر کی سی ہے، وہ گھوڑوں پر سوار ہیں۔ اے دختر بابل، وہ جنگی مردوں کی مانند تیرے مقابل سفرائی کرتے ہیں۔ شاہ بابل نے ان کی شہرت سنی ہے، اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، وہ زچہ کی مانند مصیبت اور درد ذہ میں گرفتار ہے۔ دیکھ، وہ شیر ببر کی طرح یردن کے جنگل سے نکل کر محکم بستی پر چڑھائے گا، پر میں اچانک اس کو وہاں سے بھگا دوں گا اور اپنے برگزیدہ کو اس پر مقرر کروں گا، کیونکہ مجھ سا کون ہے جو میرے لیے وقت مقرر کرے، اور وہ چرواہا کون ہے جو میرے مقابل کھڑا ہو سکے۔ پس خداوند کی مصلحت کو جو اس نے بابل کے خلاف ٹھہرائی ہے، اور اس کے ارادہ کو جو اس نے کسدیوں کی سرزمین کے خلاف کیا ہے، سنو۔ یقیناً ان کے گلہ کے سب چھوٹوں کو بھی گھسیٹ لے جائیں گے، یقیناً ان کا مسکن بھی ان کے ساتھ برباد ہوگا۔ بابل کی شکست کے شور سے زمین کانپتی ہے، اور فریاد کو قوموں نے سنا ہے۔ آمین۔